الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسلسلہ ندائے رحمانی یا ایھا الذین آمنوا ہفتہ وار یہ درس قرآن ہے. اس کے اندر بھی رب کریم نے اپنے پیاروں کو، اللہ کے پیارے کون ہیں؟ مومن بندے، اپنے پیاروں کو ولی بننے کا ایک گر بتایا ہے. اگر تم اپنے رب کے ولی اور دوست بننا چاہتے ہو تو پھر کافروں کی مشابہت سے بچو. کافروں کے ساتھ تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کافروں کی نکالی نہیں ہونی چاہیے. اس طریقے پہ دنیا میں رہو کہ کافر تمہاری نقل کرنے پہ مجبور ہو، تمہارے پیچھے چلنے پہ مجبور، نہ یہ کہ تم کافروں کے پیچھے چل پڑو، ان کی نقالی کرنے لگو. کاٹھے انگریزی بن جاؤ، پتہ نہ لگے کون آ رہا ہے. اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا غزوہ احد میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 3000 کافر آئے. 3000. اور اس نیت سے آئے کہ بدر میں جو ہمارے 70 کافر مارے گئے تھے ان کا بدلہ بھی لیں گے، اور جو اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے نئی اس کو بھی ختم کر دیں، دین اسلام کو مٹا دیں گے. اس نیت سے آئے. مقابلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلے. مجاہدین اسلام 1000 تھے، لیکن ان
1000 میں سے صرف 700 باقی رہ گئے، 300 واپس ہو گئے۔ واپس کیوں ہوئے؟ ایک بڑا منافق تھا مدینہ میں، عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین، منافقوں کا بابا، سرغنہ، وہ بھی ساتھ چلا، سازش کی اس نے، دھوکہ دیا۔ جب صف بندی ہو رہی تھی، مقابلہ شروع ہونے والا تھا، تو اس بدبخت نے کہا جی وہ جو جہاد کے لیے جو مشورہ ہوا تھا اس میں ہماری بات نہیں مانی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا، اس لیے ہم اس لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ وہ واپس مڑا تو اس کے ساتھ تقریباً 300 آدمی اور بھی واپس آ گئے۔ ایسے موقع پہ اگر کچھ لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں نا، بہت سے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتا ہے، بھاگنے شروع کر دیتے۔ 300 آدمی چلے گئے، اب 700 رہ گئے، مقابلہ 3000 سے ہوا۔ پھر کچھ صحابہ سے تھوڑی سی لغزش ہو گئی، فتح کے بعد عارضی شکست ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، دانت مبارک شہید ہو گئے، اور آپ کے 70 جانثار بھی شہید ہو گئے، جن میں آپ کے پیارے چچا سید حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی تھے۔ بڑی دردناک ان کی شہادت ہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ جب یہ احد کی لڑائی ختم ہو گئی، اس کے بعد منافقوں نے جو واپس آ گئے تھے، لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، انہوں نے تبصرہ کیا۔ تبصرہ یہ کیا کہ دیکھو ہم کتنے سمجھدار تھے، ہمیں پتہ تھا نا یہ لڑائی کوئی نہیں، یہ میرا خطرہ ہی خطرہ ہے، اس لیے ہم تو واپس آ گئے تھے، ہم نے اس لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا، یہ ہماری سمجھداری ہے۔ چلو یہاں تک رہتے تو کچھ بات تھی، لیکن ان بدبختوں نے آگے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو مسلمان 70 کی تعداد میں، جو بہت بڑی تعداد ہے، مدینہ کی چھوٹی سی بستی، 70 آدمی ایک ہی دن شہید ہو گئے، بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو ان کفار و منافقین نے کہا کہ اگر یہ بھی ہماری طرح اس لڑائی میں حصہ نہ لیتے نا تو یہ بھی بچ جاتے، ان پہ موت نہ آتی، فوت نہ ہوتے، جیسے ہم اپنے گھروں میں عیش سے سکون سے رہ رہے ہیں، ایسے یہ بھی ہم اپنے گھروں میں مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں گئے ہیں تب ان پہ موت آئی، ایسی افواہیں پھیلانی شروع کر دی، اور یہ مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے تھے، جن کے پیارے شہید ہو گئے تھے ان کو پریشان کرنا چاہتے تھے۔ وہ جو ہماری بات نہیں مانی گئی نا، ہماری بات مان لی جاتی تو کوئی بندہ نہ فوت ہوتا۔ تو جب منافقین نے یہ افواہیں پھیلانی شروع کیں تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی مسلمانوں کے اطمینان کے لیے، اور یہ بات سمجھائی کہ کافروں کی باتوں میں مت آئیں کہ سفر پہ نہ جاتے، جہاد پہ نہ جاتے تو بچ جاتے۔ موت کا تعلق کسی سفر کے ساتھ نہیں، میدان جہاد کے ساتھ نہیں، بلکہ موت و حیات اللہ کے قبضے میں، جب موت آنی آگے رہے گی، چاہے آدمی کہیں بھی ہو جائے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم موت سے بچنے کے لیے کسی مضبوط ترین محل میں چھپ جاؤ،
ایسا کمرہ بنوا لو کہ اس کا رستہ ہی کوئی نہ ہو، دروازہ ہی کوئی نہ ہو، کھڑکی کوئی نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی جب موت آئے گی تو آ کر رہے گی۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ جہاد میں گئے تو موت آئی ہے، جہاد میں نہیں جاتے تو بچ جاتے، یہ غلط بات ہے۔ موت و حیات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس کا تعلق سفر کے ساتھ نہیں ہے، جہاد کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، جہاد میں جو قبول ہو جائے اللہ اس کو شہادت کا اعزاز عطا فرما دیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیاروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ منافقین و کفار کی باتوں میں نہ آنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، پیارا خطاب ایمان والوں سے، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت ہو جانا، کافروں کی باتوں سے متاثر نہ ہونا، ان کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ وقالوا لاخوانہم، وہ کافر، وہ منافق جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جو شہید ہو گئے تھے احد میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر پہ گئے زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ جہاد پہ گئے مجاہد بن کر، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، مدینہ شہر میں ہوتے، باہر نہ جاتے، جہاد میں حصہ نہ لیتے، ما ماتوا، تو ان پہ موت بھی نہ آتی، وما قتلوا، اور یہ قتل بھی نہ ہوتے، شہید بھی نہ ہوتے، بس ہماری جو نہیں مانی اس لیے یہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ جھوٹے ہیں، یہ ناکام ہو گئے، اپنی تسلی کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا جہاد کے لیے نکلو، یہ نہیں گئے، یہ مجرم ہیں، اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ الزام لگا رہے ہیں ان پہ جو اللہ کی راہ میں قبول ہو گئے، یہ مجرم ہے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے یہ بات حسرت بنا دی ہے، پریشانی کا باعث بنا دیا ان کے دلوں میں، یار یہ تو قبول ہو گئے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کیسے حسرت بنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی مومن اللہ کے گھر آتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا آ کر، نماز پڑھتے ہوئے جب وہ سجدے میں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو شیطان پیٹنا شروع کر دیتا ہے، واویلا کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے سر میں مٹی ڈال کر پیٹتا ہے اپنے آپ کو، ہائے میں مر گیا، بڑا کام خراب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے پیٹتا ہے کہ اس انسان کو اللہ نے سجدہ کرنے کو حکم دیا، یہ جھک گیا، یہ اللہ کے بارگاہ میں جھک گیا، کامیاب ہو گیا، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دکھ ہے اس کو، حسرت ہے۔ یہ منافق بھی بدبخت جب دیکھتے ہیں یہ تو جہاد پہ چلے گئے، جو بچ کے آ گئے وہ غازی بن گئے، جو کام آ گئے وہ شہید ہو گئے، یہ تو کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ کا ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو یہ جلتے ہیں، منافق جل رہے ہیں، جل کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، واللہ یحیی و یمیت، آگے اللہ نے عقیدے کی بات سمجھائی کہ موت کا تعلق میدان جہاد کے ساتھ ہے، تو لازمی جو جہاد پہ جائے گا مرے گا ہی، جو سفر پہ جائے گا مر جائے گا، نہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتے ہیں اور وہی موت دیتے ہیں۔ موت و حیات کا کنٹرول و قبضہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور واقعی ایسے دیکھیے نا، قرآن کریم نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے ہمیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ بیچارے نہت تھے، غریب،
فرعونیوں کے کام کاج کرنے والے، ان کی گلیوں کی صفائی کرتے، نالیوں کی صفائی کرتے، ان کی عورتیں گھروں میں کام کاج کرتی۔ اللہ نے نبی بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل پڑے، چل پڑے، چلو بھی چلتے ہیں۔ یہ فرعون اور اس کی قوم ہمیں آزاد کرتی نہیں ہے، رات تو رات نکل پڑے اپنی قوم کو لے کر، چلتے ہیں۔ جب رات کو اپنی قوم کو لے کے نکلے تو فرعون نے پیچھے سے تعاقب کیا، فوج لے کے چل پڑا اور کہا کہ بھئی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، بنی اسرائیل کو سبق سکھائیں گے، ہمارے غلام ہو کر، ہمارے نوکر اور کمی ہو کر بھاگ گئے، ہم ان کو نہیں بھاگنے دیں گے۔ تو فرعون بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اور بڑی شان بان کے ساتھ نکلا کہ ہم بنی اسرائیل کو گرفتار کر لیں گے یا ان کو موت کی گھاٹ اتار دیں گے، ختم کریں گے ان کو۔ یہ کون ہوئے بھاگنے والے؟ تو وہ ان کو پکڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مصر سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا۔ اوپر تقدیر مسکرا رہی تھی، مارنے کے لیے آیا، ختم کرنے کے لیے آیا۔ ہوا کیا؟ اب بیچارے یہ پہلے غلامانہ ذہن رکھتے تھے، ڈرے ہوئے تھے فرعون سے۔ جیسے صبح ہوئی، روشنی پھیلی، بنی اسرائیل کے لوگ ڈرے ہوئے تھے، جب پیچھے نظر دوڑائی تو فرعون آ رہا ہے، بھائی ہم خراب ہو گئے بھائی، زبردست فوج، ڈر گئے، کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرک، موسیٰ سن مروا نہیں چھڑیا، مارے گئے، پکڑے گئے۔ آگے جائیں تو موجیں ہیں، پیچھے جائیں تو فوجیں ہیں، پیچھے بھی موت اور آگے بھی، دونوں طرف موت نظر آ رہی ہے، کدھر جائیں؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا اپنے رب پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، بڑا بھروسہ۔ اللہ ہمیں بھروسہ عطا فرما دیں، اپنی ذات پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارا اپنے رب پہ بھروسہ کوئی نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ حقیقت ہم توام پرست ہیں، بڑے کمزور عقیدے ہمارے، بالکل کمزور ہے۔ تھوڑا سا مسئلہ کسی کو بن جائے، کہ نہیں الو دا سایت نہیں پی گئے، ڈرائیور کے ساتھ مسئلہ بن جائے، راتی کالی بلی آئی ہے تاں کام خراب ہو گیا۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ آج مجھے بہت سمجھدار آدمی کہہ رہا تھا جی میں بچی دا نکاح کرنا پر ہون نہیں کرنا، سفر دا مہینہ، انا للہ، سمجھدار آدمی، دیندار، نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی؟ سفر دے مہینے برکت نحوست والا مہینہ، انا للہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ مجھے گالی دے۔ یہ اللہ آپ کو کیسے گالی دیتا ہے؟ فرمایا زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانہ منحوس ہے، تو زمانہ کو پیدا کرنے والا تو میں اللہ ہوں۔ سفر کا مہینہ میں نے بنایا، بدھ کا دن میں نے بنایا۔ سفر کو، بدھ کو منحوس کہنا، برا بلا کہنا، گویا کہ رب کو برا بلا کہنا۔ وہ جی سفر کے مہینے میں دکان نہیں بنائیں گے، دکان نہیں چلے گی۔ شادی نہیں کریں گے کیونکہ جو شادی سفر میں ہو اس کا نتیجہ صفر ہوتا ہے، یہ بھروسہ کو نہیں۔ اور حقیقت ہے، یہ بات، میری بات اپنے دلوں پہ لکھ لیں۔ یہ جو دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتے، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں بنتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا۔ لوگ آتے ہیں بندش ہو گئی، کس نے جادو کر دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، سفر کے مہینے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ایسی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ بندش، یہ تکلیف، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، بدعمالی کی وجہ سے ہے۔ آپ قرآن پڑھ جائیں، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کسی قوم پہ عذاب آنے کا ذکر ہے، اللہ نے سب کے عذاب کی وجہ ایک ہی بیان کی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جو ان کو پکڑا تھا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑا تھا، ان کے کرتوت برے تھے۔ ہمارے جب کرتوت برے ہوں گے تو یہ ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں
اپنی اصلاح نہیں کرنی، بھئی کوئی تویز لے آئیے فلانے پاس جائے، بابے کے پاس جاؤ جی، ملنگ کے پاس جاؤ جی، روزی روٹی ہماری بند ہو گئی ہے۔ حالانکہ روزی روٹی یہ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اپنے عقیدے کی طرف توجہ دو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ لو انتم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اپنے رب پہ توکل کر لو اور ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے رزق دیں گے جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں، جیسے پرندوں کو رزق۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، جانتے ہو پرندے کہاں جاتے ہیں؟ یہ جو صبح کوے جا رہے ہوتے ہیں، لالیاں جا رہی ہیں، چڑیاں جا رہی ہیں، کیا ان کے کوئی کارخانے ہیں، کوئی دکان ہے، کوئی کاروبار ہے؟ نہیں۔ فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کو جاتے ہیں، اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، پوٹے خالی ہوتی ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں تو پوٹے بھی بھری ہوتی ہیں، اور بچوں کے لیے منہ میں خوراک رکھ کے لے آتے ہیں، ان کو چوک بھی آ کر دیتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ ہمیں بھی پختہ عقیدے عطا فرما دے۔ خیر یہ بات دوسرے در جا رہی ہماری۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا قوم ڈر گئی، یہ کہتے ہیں ہم مر گئے، انہوں نے اپنے رب پہ مکمل توکل اور بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ان معی ربی سیہدین۔ کیوں مر گئے بھائی ہم؟ یہ کیسے ہوا؟ نہ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے ضرور رستہ دکھائے گا، اور ایسا رستہ دکھائے گا کہ وام و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایک لاٹھی اور میں پتھر پہ مارے، اس دریا پہ مارے، جیسے ہی لاٹھی دریا پہ لگی اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے دریا کو خشک کر دیا، اور مزے سے سمندر پار کر گئے، اور دشمن خدائی کا دعوے دار جو مارنے کے لیے آیا تھا، ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اس کو اس سمندر میں ذلیل و خوار کر دیا، تباہ و برباد کیا، اور ان غریبوں کو اللہ نے بعافیت سمندر سے پار کر دیا، اور ثابت کر دیا کہ موت و حیات کس کے قبضے میں ہے؟ کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے کہ سفر پہ جائیں گے، جہاد پہ جائیں گے تو موت آ جائے گی، فرمایا نہیں، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی کے مالک بھی ہیں، ویمیت، اللہ ہی موت کے مالک بھی ہیں۔ تو یہ عقیدہ بناؤ کہ موت و حیات کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں۔ تو اس پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کفار و منافقین کی باتوں میں نہیں آنا، کسی طرح بھی ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ دوسری آیت کریمہ، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمہ خیر مما یجمعون۔ حضرت خالد بن ولید سب کو رضی اللہ تعالی اسلام لانے سے پہلے کفار کی طرف سے لڑتے تھے، ان کے کمانڈر تھے، اور جب مسلمان ہو گئے پھر اسلامی کمانڈر بن گئے، اور سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے۔ آخری وقت جب آیا، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں اگر سفر کرنے سے، لڑائی میں جانے سے اور جہاد میں شریک ہونے سے اگر کسی پہ موت آنی یقینی ہوتی تو خالد بن ولید آج یہاں زندہ نہ ہوتا۔ میں بے شمار جنگوں میں شریک ہوا ہوں، اور میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی زخم کا نشان نہ ہو، کہیں تلوار کا نشان ہے، کہیں تیر کا زخم ہے، کہیں نیزے کا زخم ہے، لیکن اس کے باوجود میدان جہاد میں مجھ پہ موت نہیں آئی ہے۔ آج میں عجیب انہوں نے لفظ اپنے لیے بولا کہ
کہتے ہیں آج میں اونٹ کی طرح یعنی جانوروں کی طرح اپنے گھر پہ اپنی جگہ پہ فوت ہو رہا ہوں، سفر میں جہاد میں مجھ پہ موت نہیں آ سکی۔ اور فرمایا بزدلوں کو مجھے دیکھ کے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے موت کا آنا کوئی یقینی نہیں ہے، اگر موت کا آنا یقینی ہوتا تو میں بچ نہ سکتا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر موت آ بھی جائے جہاد میں، جہاد کرنے گئے، اللہ کی راہ میں نکلے، اگر کام آ بھی گئے تو یہ بڑا نفع کا سودا ہے، بڑا نفع کا سودا ہے۔ اس سے بڑا ایک مسلمان کے لیے کیا اعزاز ہوگا کہ اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے۔ جہاد بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یعدل الجہاد، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو، گھر بیٹھ کے عمل کروں جہاد کا ثواب ملے۔ آپ نے فرمایا لا اجدو، لا اجدو، ایسا تو کوئی عمل نہیں بھائی، تو جہاد پہ نہ جائے گھر بیسے جہاد کا ثواب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر بھی یا رسول اللہ، فرمایا ہاں ایک صورت ہے، تو مجاہد کے برابر ہو سکتا ہے ایک صورت میں، جی کون سی وہ صورت؟ آپ نے فرمایا وہ صورت یہ ہے کہ مجاہد ادھر جہاد کے لیے نکلے، اپنی جان مال کے ساتھ وہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے مسلح ہو کر جہاد کے لیے نکل گیا، پیچھے تو اپنے گھر میں جو مسجد تو نے بنائی ہوئی ہے اس مسجد میں چلا جا، اس کے واپس آنے تک مسلسل نماز میں تو مصروف رہے، رات دن نماز پڑھتا رہے، روزے رکھے اور کوئی کام نہ کرے، تو پھر کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ تیرا عمل مجاہد کے برابر ہو جائے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، آخر میں انسان ہوں، بہت سے تقاضے ہیں، نیند بھی آئے گی اور مجھے انسانی ضرورتیں بھی پڑیں گی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر یقین کر لو کہ جہاد کے برابر دنیا کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ مجاہد کا چلنا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، حتیٰ کہ فرمایا کہ اس کا گھوڑا جو قدم اٹھاتا ہے اس کے گھوڑے کے قدم پر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب اس کا گھوڑا بھاگ جائے اور بھاگ کر کہیں وہ پانی پیتا ہے، اللہ اس کے پانی پینے پر بھی مجاہد کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام، لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ ایک مہینہ جائے 2 مہینے، ایک صبح یا ایک شام جہاد کے لیے نکلنا خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے ہاں پوری دنیا سے بہتر ہے۔ ساری دنیا کے خزانے مل کر بھی اس کی ایک صبح اور ایک شام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر جہاد میں گیا، پھر کام آ گیا، کیا کہنے بھائی، کامیاب ہو گئی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر میں گئے، جوان آدمی تھے، بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کی قبر مبارک میں نے دیکھی ہے، بالکل اصلی حالت میں میدان بدر میں، بدر کے میدان میں ان کی قبر ہے۔ واپس آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی سے فارغ ہو گئے کہ واپس آئے، حارثہ کی امی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرا بیٹا حارثہ آپ کے ساتھ گیا تھا، وہاں شہید ہو گیا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، مجھے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، تو یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے؟ شہادت کے بعد اللہ نے میرے بیٹے کو کون سا مقام عطا کیا ہے؟ اگر تو اچھے مقام پر ہے، اچھی جگہ پر ہے، اصبرو، پھر میں صبر کروں گا، اللہ کا حکم صبر کرتی ہوں، اور اگر خدا نخواستہ میرا بیٹا اچھی جگہ پر نہیں ہے تو پھر میں ماتم کروں گی، وویلا کروں گی، بیان کروں گی، رونا دھونا کروں گی،
اور لوگ دیکھیں گے کہ میں اپنے بیٹے کی وفات پر کیسے ماتم کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس مجاہد کی امی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ام حارثہ، یا ام حارثہ، اے حارثہ کی امی، اصبری، صبر کر اور خوشخبری سن۔ یا رسول اللہ کیا خوشخبری؟ فرمایا جنت کی 100 منزلیں ہیں۔ جنت جو محلہ ہے اس کی کتنی منزلیں ہیں؟ ہم نے تو آج سنی ہے فلاں ملک میں 100 منزلوں والی بلڈنگ ہے۔ یہ 100 منزلیں اللہ نے کب کی بنائی ہوئی ہیں؟ جنت کی 100 منزلیں ہیں، اور سب سے اوپر منزل اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ یہ سب سے اوپر والی منزل، گھنے باغ جنت الفردوس، وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کا چھت اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ فوقہ عرش الرحمن، تو سب سے اوپر والی منزل ہے جنت الفردوس۔ اے حارثہ کی امی، جب تیرا بیٹا حارثہ شہید ہوا بدر میں، اللہ نے اس کو جنت الفردوس عطا کر دی ہے، وہ خدا کا مہمان بن گیا کہ لدخل الجنہ، جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ یہ ہے مجاہد کی شہادت۔ اللہ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم شہید کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، یا ویسے ہی تم پہ جہاد کے سفر کے درمیان موت آ جائے، ابھی میدان جہاد میں پہنچے نہیں ہیں، رستے میں موت آ گئی، تو یہ بھی شہید ہی ہے، شہید ہے، قیامت کے دن اٹھے گا تو شہید ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی احرام باندھے ہوئے حج کرنے جا رہا تھا، فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو احرام کی حالت میں دفن کر دو، احرام کی حالت میں۔ قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا قام ملبیاً، تو یہ اٹھے گا، اس کی زبان پہ تلبیہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ کیسے عجیب موت ہے، ان الحمد والنعمت، خدا کی توحید کے ترانے گاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ تو اس طرح فرمایا اگر کوئی میدان جہاد میں پہنچ گیا، وہاں کام آ گیا، یا رستے میں ہی فوت ہو گیا، یہ بھی شہید ہے، اور ان کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لمغفرۃ من اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، کام آ گیا، شہید ہو گیا، لمغفرۃ من اللہ، اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ جیسے کوئی حرف غلط لکھا جائے تو اس پہ ربڑ پھیر کر اس غلط حرف کو مٹا دیا جاتا ہے، ایسے اگر مجاہد سے کوئی غلطی ہوئی تھی، جیسے ہی تلوار کی ضرب لگی، گولی لگی، اللہ اس کے سارے گناہ حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں۔ لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، اس مجاہد کو جو اللہ نے ثواب دیا، جو اس کو اعزاز دیا، جو مقام و مرتبہ دیا، خیر، یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، مما یجمعون، ان سارے خزانوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ہوں، شہادت والے کو اللہ جو مقام دیتے ہیں، یہ ساری دولت ہے، اس کے مقام و مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ندائے رحمانی ہوئی 17ویں نمبر پہ۔ اس میں جو بطور خاص اللہ نے حکم دیا ہمیں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، پہلا پیغام کہ کفار کی مشابہت مت اختیار کرو۔ کن چیزوں میں؟ فی الاقوال، باتوں میں کفار کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ مثلا یہاں جو انہوں نے کہا جہاد پہ نہیں جانا چاہیے، اگر یہ کافر منافق جہاد سے روکتے ہیں تو ان کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد میں عزت ہے، عظمت ہے۔ جو قومیں جہاد چھوڑ دیتی ہیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں، کفار ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں، کافر ان سے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اور جو جہاد کرتے رہتے ہیں، چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے،
وہ جہاد پہ ثابت قدم رہتے ہیں تو ایک دن آتا ہے اللہ ان کو عزت عطا فرما دیتے ہیں، ساری دنیا ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ چند دن پہلے ہم نے افغانستان میں دیکھ لیا، ساری دنیا کے کافر مل کر، مسلمان بھی ساتھ مل گئے تھے، ان کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے نہتھے اپنی اسلامی تشخص کے ساتھ، امامے کے ساتھ، اسلامی لباس کے ساتھ، جہاد کو فرض جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں ڈٹ گئے۔ 20 سال کے بعد اللہ نے سب کو نتیجہ دکھا دیا، کفر ذلیل و خوار ہو گیا اور اللہ نے مجاہدین کو عظمت عطا فرما دی، عزت عطا فرما دی۔ اب دنیا خوف زدہ ہے کہ یہ کیا بنے گا، مسلمان بھی پریشان ہیں، اور حقیقت میں خوف زدہ وہی ہیں جن کو اسلام سے ڈر ہے، اسلامی نظام سے ڈر ہے، ورنہ الحمدللہ راسخ العقیدہ لوگ ان کی اس کامیابی پہ خوش ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی بہتر رہنمائی فرمائے۔ جو نظام وہاں قائم ہوا ہے اللہ اس کی برکات پوری دنیا میں دکھائے۔ تو یہ حقیقت ہے، جہاد میں عظمت ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا، کوشش کرنا، اس میں کامیابی ہے، اس میں عزت ہے، اور اس سے ہٹنا اس میں ذلت و خواری ہے۔ تو چونکہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ہم اس ملک کے قوانین کے پابند ہیں، ہماری ملک کی فوج ہے، جہاد کرنا ہماری فوج کا کام ہے، پوری قوم اس کو تنخواہ دیتی ہے، ٹیکس دیتی ہے، فوج ہے، جہاد کرے فوج، ہماری فوج جہاد کرے۔ ہاں، ہر مومن، ہر پاکستانی مسلمان کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، اگر اسلام کی خاطر کسی وقت ہماری ضرورت پڑ گئی تو ہم انشاءاللہ اپنی جان مال کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ فرمایا جو آدمی اس جذبے کے بغیر مر گیا، دنیا سے چلا گیا، مات علی النفاق، سمجھو کہ وہ نفاق لے کے دنیا سے مرا ہے۔ تو الحمدللہ جو بھی اللہ کے گھر میں آنے جانے والے ہیں اور قرآن سے محبت رکھنے والے ہیں، راسخ العقیدہ لوگ ہیں، وہ اپنے دلوں میں ایسا جذبہ رکھتے ہیں، جب بھی اللہ موقع دیں گے انشاءاللہ ہم پوری طرح اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآنی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔